الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ کل میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جس طرح کی انسان زندگی گزارتا ہے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اسی طریقے سے اس کی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی اللہ جل شانہ کے ہاں ویسے ہی وہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ نہ کرے ایک آدمی اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں زندگی بھرپور طریقے سے گزار رہا ہے تو اس کی موت بھی ویسے ہی آئے گی، اور ایک آدمی ایمان کے ساتھ اعمال کے ساتھ اللہ کی رضا والی زندگی گزارنے کا اہتمام کر رہا ہے، اس کی کوشش کر رہا ہے، طاعات میں، عبادت میں، بندگی میں اپنی صلاحیتوں کو صرف کر رہا ہے، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ موت بھی اچھی ہی ہوگی۔ کل میں نے حضرت امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ قاضی القضات حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجلہ تلامذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، چیف جسٹس رہے، اپنے وقت کے قاضی القضات رہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بڑے عجیب ہیں، پڑھنے کے قابل ہیں، ہم جیسے لوگوں کو پڑھ کر نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں وہ برکت دی تھی کہ روزانہ 200 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے تھے، دن کے وقت بیٹھ کر لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے، چیف جسٹس تھے، معمولی آدمی نہیں تھے، اور اپنے وقت کے قاضی القضات اور فقیہ تھے۔ لوگ سوالات لاتے تھے، فتاویٰ لکھ کر دیتے تھے، ان کے فتاویٰ کو ایک اتھارٹی حاصل تھی، ایک حیثیت حاصل تھی، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرض الوفات میں بستر مرگ پر پڑے، شاگرد قریب میں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ آدمی کہ جو اب تھوڑی دیر کے بعد جو ہے اس دار فانی سے کوچ کرنے والا ہے، کیا اس وقت حالت ہوتی ہوگی آدمی کی؟ شاگرد بیٹھے ملنے کے لیے آئے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آنے والے لوگوں سے کہا کہ ایک مسئلہ بتاؤ، یعنی حالت کیا ہے لیکن دل اور دماغ اور ذہن میں علمی اور فقہی مسائل گردش کر رہے ہیں، مسئلہ بتاؤ۔ مسئلہ یہ ہے کہ شیطان کو حج کے موقع پر جب رمی کرتے ہیں، جس کو رمی جمار کہا جاتا ہے، فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ یہ رمی جمار پیدل کرنا افضل ہے یا سواری پر کر کے کرنا افضل ہے، سواری پر سوار ہو کر کرنا افضل ہے، ماشین افضل ہے یا راکبن افضل ہے؟ تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت شیطان کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ پیدل کنکریاں مارنا بہتر اور افضل ہے۔ کہا کہ غلط کہتے ہو، اور انہوں نے کہا کہ جی جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، بچوں سے سوال کرتے ہیں تو وہ 2 جواب دیتے ہیں، یہ اچھا نہیں تو پھر یہ، تو کہا کہ پیدل، فرمایا کہ غلط ہے جواب، پھر کہا کہ جی سواری پر، کہا کہ غلط ہے، پھر شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ خود ہی فرما دیں دونوں صورتیں غلط ہے، صحیح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ رمی کہ جس کے بعد کوئی اور رمی کرنی ہو تو اس کو پیدل کرنا افضل ہے، اور جس کے بعد کوئی اور رمی نہ ہو تو اس کو سوار ہو کر کرنا افضل ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ابھی بتایا اور شاگرد ان کے بھی گھر سے باہر نکلے تو پیچھے گھر سے خواتین کے رونے کی آواز آئی۔ جب واپس پلٹ کر آئے تو پتہ چلا کہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اس دار فانی سے کوچ کرتے ہیں۔ چونکہ زندگی بھر فقہ، حدیث پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، علم، مذاکرہ،
तदरीस, तो मौत भी फिर अल्लाह ताला ने ऐसी दी कि एक इल्मी और फिक़ही मसला बयान करते करते दुनिया से रुखसत हो गए। हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी सहीह मुस्लिम है, उनके हालात में लिखा है कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के पास एक साहब आया और उन्होंने उनसे हदीस का कोई मसला पूछा। जाहिर है कि आदमी हर वक्त जहन में मसला मुस्तहज़र नहीं रहता, कभी जहन में बात होती है कभी नहीं होती। मोहतात लोग जो है वो तुक्के नहीं चलाते, मोहतात लोग ये कहते हैं कि जी देख कर फिर बता देंगे, इसमें शांति घटती, इसमें कद बुलंद होता है आदमी का। एहतियात का तकाज़ा भी यही है, ये नहीं कि तुक्के चलाते रहे। तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह से जब हदीस पूछी, एक उनके शागिर्द ने फरमाया कि भाई अभी तो जहन में नहीं है, अभी जहन में नहीं है, तलाश करनी पड़ेगी। घर गए, हदीस की किताबें खोली और उसको तलाश करना शुरू किया। करीब में खजूर का एक टोकरा रखा हुआ था, तो बेख्याली में एक एक खजूर खाते रहे, हदीस तलाश करते रहे, एक एक खजूर खाते रहे, हदीस तलाश करते रहे, करते करते यहाँ तक कि खजूर इतनी खाली कि वो बेख्याली में वही मौत वाक़ हो गई। किताब खुली हुई है, पेशानी जो है किताब के ऊपर और रूह परवास कर गई। चूंकि जिंदगी पर जो है वो हदीस पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला था और जिंदगी इसमें गुजरी, तो अल्लाह ताला ने मौत भी ऐसी अता फरमाई कि क्या ही कहना। तो इसलिए मैं ये बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि जिस तरह आदमी जिंदगी गुजारेगा, मौत उसको उसी तरह आएगी। और हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि उसका खात्मा जो है वो अच्छा हो, और हुस्न खात्मा की बड़ी अहमियत है। बड़े बड़े औलिया अल्लाह, बड़े बड़े आरिफीन, बड़े बड़े इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार पूरी जिंदगी इबादत करते करते इस बात से डरा करते थे कि पता नहीं अंजाम कैसा होगा। क्या हमें अपने नमाजों पर, अपने इबादत पर, अपनी नेकी पर हमें एतमाद कर कर बैठ जाना चाहिए, या हमें भी फिक्रमंद होना चाहिए और हमें भी इस बारे में अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारा भी खात्मा ईमान पर फरमाए। बड़े बड़े आबिद और जाहिद, एक मुहद्दिस के बारे में मैं पढ़ रहा था, नाम मेरे ज़हन से भी निकल गया, कि जिंदगी भर वो हंसे नहीं, जिंदगी भर हंसे नहीं। किसी ने कहा कि हज़रत आपको हंसी नहीं आती? फरमाया कि मियां उस आदमी को क्या हंसना ज़ेब देता हो जिसे ये ना पता हो कि उसकी मौत कैसे आएगी। जब मौत आई और जब इंतकाल हुआ तो तबस्सुम और मुस्कुराहट थी और हंस रहे थे, तो गोया कि ज़बाने हाल ये कहकर जा रहे थे कि हाँ ये मौका है हंसने का, कि जब आदमी का खात्मा ईमान पर हो फिर हंसना उसको ज़ेब देता है। और जो आदमी अपने अंजाम से गाफिल हो, अपने इख्तिताम से गाफिल हो, जिसे यही ना पता हो कि मेरी मौत किस हाल में आएगी, उसको हंसना ज़ेब नहीं देता। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न खात्मा की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। हजरात मुहद्दिसीन ने और हजरात उलमा ने कुछ चीज़ें जिक्र फरमाई हैं कि अगर उन चीज़ों का एहतमाम कर लिया जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह खात्मा अच्छा हो जाएगा। इसीलिए मैंने अर्ज किया और शुरू में मैंने हदीस पढ़ी कि इन्नमल आमालु बिल खवातीम, दारो मदार जो है वो खात्मे पर है। खात्मा अगर अच्छा हो गया तो वो आदमी कामयाब और कामरान है। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अगर खात्मा खराब हुआ तो फिर जिंदगी पर वो जितनी तकरीरें करते थे, जितनी तकरीरें भगाते थे, सब बेकार और ज़ाय हो गई। इसलिए उन चंद आमाल को की फिक्र करनी चाहिए और उसको हासिल करने की तवज्जो करनी चाहिए। उस सिलसिले में चंद चीजें जो है वो मैं गोश गुजार करना चाहता हूँ। वक्त आपके पास है तो मैं चीजें आज बता दूं, वरना मैं फिर कल बता दूं। क्या फरमाते हैं? सूरह आले इमरान की कुरान करीम में एक दुआ है, सूरह आले इमरान में मौजूद है, बड़ी अजीब दुआ है। हजरात मुफस्सिरीन ने लिखा कि हुस्न खात्मा में बेहतरीन है ये दुआ, इसमें इस्तिकामत का भी तज़किरा है, हुस्न खात्मा और हुस्न अंजाम का भी तज़किरा है। और ये वो दुआ है कि हक़ ताला जल्ल शानो उस दुआ का मज़मून खुद इरशाद फरमा रहे हैं कि इस तरीके से जब तुम हमसे मांगोगे हम तुम्हारी दुआ को कबूल करेंगे।
ظاہر ہے کہ جب ایک بادشاہ وہ کسی کو مضمون بتا دے کہ اس طریقے سے درخواست لکھ کر مجھ سے طلب کرو تو اس کو اس دعا کو قبول کرنا ہوتا ہے، اس دعا کو منظور کرنا ہوتا ہے. تو وہ قرآن کریم میں دعا ہے، اس دعا کو یاد کر لیجئے اور اس دعا کو الہا و زاری کے ساتھ پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ ہر وقت دعا کو پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. سورہ آل عمران ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو کجروی سے محفوظ فرما اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرما، اپنی طرف سے رحمت ہمیں عطا فرما. تو استقامت کی بھی دعا ہے اور حسن خاتمے کی بھی دعا ہے. وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً سے حضرات مفسرین نے اشارہ کیا کہ اس سے مراد حسن خاتمہ ہے. تو اس دعا کو یاد کر لیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اور دوسری دعا حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ دعا بھی ہمیں اپنی دعا میں شامل کرنی چاہیے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. دعا تو لمبی ہے، بس اتنا بھی اگر پڑھ لیں تو یہ بھی کافی ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. دو باتیں. تیسرا، مسواک کا اہتمام کرنا. مسواک کا اہتمام کرنا. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ جو آدمی مسواک کا اہتمام کرتا ہے، 70 فائدے ہیں مسواک کرنے کے، اور سب سے آخری فائدہ یہ ہے کہ انسان کو مرتے وقت کلمہ یاد آ جاتا ہے. انسان کو مرتے وقت کلمہ یاد آ جاتا ہے. 70 فائدے ہیں اور عجیب و غریب سنت ہے. روزے میں بھی مسواک کرنی چاہیے، روزے میں زیادہ اہتمام سے مسواک کرنی چاہیے. تو میں نے کئی چیزیں بتائیں. ایک قرآن کریم کی دعا بتائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. دوسری حدیث کی دعا بتائی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اور تیسرا میں نے عرض کیا کہ مسواک کا اہتمام. نمبر 4، ہر روز وقت نکال کر، اہم بات کر رہا ہوں، ہر روز وقت نکال کر اللہ تعالیٰ نے جو ایمان عطا فرمایا اس موجودہ ایمان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے. یہ معمولی بات نہیں ہے. ہمیں تو چونکہ مفت میں ملا ہے. ابا اماں مسلمان تھے، اب بھی مسلمان ہو گئے. دادا پردادا مسلمان تھے، اب بھی مسلمان ہو گئے. بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی. روزانہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. اس ایمان کی کنجی کی حفاظت فرما، اس پر استقامت عطا فرما اور اس ایمان پر اللہ ہمیں موت عطا فرما. تو میرا خیال 4 چیزیں ہو گئی ہیں، بقیہ چیزیں ہیں پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کل بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا